بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کتاب میں خوش آمدید۔ یہ فن منطق کے اوپر ایک بڑی اہم کتاب ہے جو کہ درجہ ثانیہ کے نصاب کے اندر داخل ہے۔ آج سے اس کتاب کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا جو پہلا سبق ہے وہ ہے انٹروڈکشن یعنی کہ تعارف۔ تو اس میں ہم نے دو تین چیزیں پڑھنی ہیں۔ اس میں ہم نے ایک تو یہ پڑھنا ہے کہ مرقات کا مطلب کیا ہے، اس کتاب کو مرقات کیوں کہا جاتا ہے، پھر اسی طریقے سے حضرت جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا تعارف سمجھیں گے، اور خطبے کی تھوڑی سی عبارتیں ہم اس کو بھی حل کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ مرقات اس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں باب سامیہ سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سمیع یسمعو سے چڑھنا، اور اسی سے یہ اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے۔ اصل میں تھا مرقایتن، تو قالا والا قانون لگ گیا تو یہ ہو گیا مرقاتن، تو چڑھنے کا آلہ یعنی کہ سیڑھی۔ تو مرقات کا مطلب ہے سیڑھی۔ اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ اس کتاب کو مرقات کیوں کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ جو علوم عالیہ ہیں یعنی جو علوم عقلیہ ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب ایک سیڑھی کا کام دیتی ہے، اس لیے اس کتاب کو مرقات کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا مرقات کے بارے میں بات۔ اب آگے بات کر لیتے ہیں حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی، جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ دیکھیں جو کتاب کے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، ان کا نام ہے فضل امام، اور ان کے والد کا نام ہے شیخ محمد ارشد۔ ان کے نسب نامے کی اگر ہم بات کر لیں تو نسب نامہ ان کا اس طریقے سے ہے: فضل امام بن شیخ محمد ارشد بن حافظ محمد صالح بن ملا عبد الواحد بن عبد الماجد بن قاضی صدر الدین۔ لکھنؤ کے قریب ایک بستی ہے خیر آباد۔ حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اسی بستی کے رہنے والے تھے، اس لیے حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کو خیر آبادی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا شجر نسب 14 واسطوں سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ تک اور 33 واسطوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے، اسی وجہ سے حضرت کو فاروقی بھی کہا جاتا ہے۔ تعلیم و تدریس کی اگر بات کر لیں تو حضرت انتہائی ذہین و فطین تھے۔ علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ مولانا سید عبد الماجد کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کیے، پھر دہلی میں سرکاری ملازمت حاصل کی اور قاضی کے عہدے پر فائز ہوئے، اور بعد میں ترقی کرتے کرتے صدر الصدور کے عہدے تک پہنچ گئے۔ ساتھ ساتھ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف بھی حضرت کی جاری رہی۔ آپ کو علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ میں مہارت کاملہ حاصل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت نہایت ہی شفیق اور نرم مزاج طبیعت کے شخص تھے۔ شاہ غوث علی پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ سے، شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ تعالیٰ سے اور مولوی فضل امام رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے محقق اساتذہ سے میں نے علم حاصل کیا ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے 18 سال کی عمر سے ہی مولوی فضل امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ جیسے شفیق استاد کوئی اور نہیں تھے۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو پھر میں نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کو تصوف سے بھی بہت زیادہ شغف تھا۔ آپ نے صلاح الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور پھر شاہ قدرت اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے حضرت مرید بھی ہوئے تھے۔ حضرت نے 3 شادیاں کی تھی۔ ان کی پہلی بیوی صدر پور کے رہنے والی تھی۔ ان کے بطن سے حضرت کے 3 بیٹے ہوئے، جن کے نام ہیں فضل حق، فضل عظیم اور فضل الرحمن۔ اسی طرح جو دوسری بیوی تھی ان سے حضرت کی 4 بیٹیوں کی ولادت ہوئی، اور جو تیسری بیوی تھی ان سے حضرت کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، جن کا نام رکھا تھا اعظم حسین اور مظفر حسین۔ حضرت کے تمام بیٹے ہی علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ کی وفات کی اگر ہم بات کر لیں تو 5 ذی-القعدہ 1240 ہجری کو حضرت کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت نے اس کے ساتھ ساتھ بہت سی کتب بھی تصنیف کی ہیں، جن کے نام میں سر فہرست یہی مرقات کتاب ہے، جو کہ علم منطق کے ایک بنیادی اور اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الشفاء کی تلخیص حضرت نے لکھی ہے۔ فارسی کا قاعدہ جس کو آمد نامہ یا صفوۃ المصادر کہتے ہیں، یہ بھی حضرت کی ہی تصنیف کردہ ہے، جو کہ بہت سے مدارس میں ابھی بھی ابتدائی درجات میں فارسی سیکھنے کے لیے پڑھائی اور سمجھائی جاتی ہے۔ تو یہ حضرت کا مختصر سا تعارف تھا۔ اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کتاب کی عبارت کی۔ تو سب سے پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاۃ علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ عبارت پڑھ دی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر تشریح کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بغیر نمونے کے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، اور رحمت کاملہ نازل ہو اس ذات پر جو کہ نبی تھے اس وقت بھی جس وقت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اور ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر، تمام کے تمام پر۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تھوڑی سی تشریح کی طرف۔ دیکھیں سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے حمد۔ حمد کہتے ہیں کسی کی زبان کے ساتھ تعریف کرنا، کسی کے اندر کوئی ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں جن خوبیوں کی وجہ سے
جو تعریف کرنے والا ہے وہ زبان سے شکریہ کے کلمات ادا کرتا ہے، اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو حقیقی معنوں میں جو حمد ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی حمد اور تعریف کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آگے لفظ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور الذی یہ اسم موصول اسی لفظ اللہ ہی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں، اگلا لفظ ہے ابدع۔ ابدع یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ باب کی اگر ہم بات کریں تو اس کا باب آتا ہے افعال۔ ابدع یبدع ابداعا، بغیر نمونے کے کسی چیز کو وجود عطا کرنا، بغیر نمونے کے کسی چیز کو پیدا کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی سیمپل کے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے افلاک، یہ جمع ہے فلک کی، اور اسی طریقے سے الارضین یہ جمع ہے ارض کی۔ فلک کہتے ہیں آسمان کو اور ارض کہتے ہیں زمین کو۔ تو یہاں پہ جمع کا صیغہ اس لیے لے کر آئے ہیں کہ بتانا اس بات کو مقصود ہے کہ آسمان اور زمین وہ ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، دو سے زیادہ ہیں۔ اب دو سے کتنے زیادہ ہیں وہ دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، اسی طریقے سے احادیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ آسمان اور زمین کل ان کی تعداد 7 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اس بات سے کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو بغیر نمونے کے پیدا کیا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وَالصَّلَاةُ، صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے رحمت کاملہ۔ تو رحمت کاملہ جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو پھر اس سے مقصد اور معنی ہوتا ہے رحمت کاملہ کا۔ تو رحمت کاملہ نازل و علی من، اس ذات پر، یہ جو من ہے یہ اسم موصولہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس ذات پر رحمت کاملہ نازل ہو، کان نبیًا جو کہ نبی تھے، و آدم بین الماء والطین، اس حال میں کہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو جس وقت جسد خاکی عنایت نہیں ہوا تھا، ان کا بھی مٹی کا خمیر گوندا بھی نہیں گیا تھا، کہ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی تھی۔ وعلی آلہ، اور ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر، تمام کے تمام پر۔ یہ جو ہی ضمیر ہے یہ بھی لوٹ رہی ہے اسی کی طرف، علی من کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اصحاب یہ بھی لوٹ رہی ہے اسی کی طرف۔ یہ جو ہی ضمیر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی لوٹ رہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل اولاد پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہو، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ یہاں تک یہ مختصر سا تعارف تھا اور خطبہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے کتاب کے اسباق شروع ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کتاب کے مقدمے کے سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم علم کے مختلف معنی پڑھیں گے۔ اس سے پہلے حضرت نے اس کتاب کا مختصر سا تعارف کروایا، ہم وہ بھی سمجھیں گے۔ اب کتاب کی عبارت دیکھ لیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں تشریح کرتے ہیں۔ وبعد فهذه عدة فصول في علم الميزان لا بد من حفظها وضبطها لمن أراد أن يتذكر من أولي الأذهان وعلى الله التوكل وهو المستعان۔ یہ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ حمد و صلاۃ کے بعد یہ چند فصلیں ہیں علم میزان میں، ضروری ہے اس کو یاد کرنا اور لکھنا اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے یہ کہ یاد کرے اولی الاذہان، ذہن والوں میں سے، اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے اور اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس سے پہلے حمد و صلاۃ کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ کی دعا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اور آل پر رحمت کاملہ کی دعا کی۔ یہاں سے آگے باقاعدہ کتاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ حمد و صلاۃ کے بعد، یہ جو بعدو اس کو پڑھیں گے کیونکہ یہ محذوف منوی ہے، وہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ قبل اور بعدو اس کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت میں جب اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو اس کے اوپر اس طریقے سے ضمہ آتا ہے۔ اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں فَهَذِهِ عِدَّةُ فُصُولٍ، هَذِهِ کا کیا مصداق ہے؟ هَذِهِ کا مصداق یہی مرقات کتاب ہے۔ یہ جو مرقات کتاب ہے عِدَّةُ فُصُولٍ، عِدَّةُ اس کو پڑھنا ہے، یہ کہتے ہیں گنتی کی چند تعداد، فصول یہ جمع ہے فصل کی، یہ گنتی کی چند فصلیں ہیں۔ تو اس کتاب کی ترتیب بتا رہے ہیں، اس کتاب کے اندر باقاعدہ ابواب نہیں ہوں گے، جیسے کہ ایک باب ہوتا ہے پھر اس کے تحت فصلیں آتی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کتاب میں شروع سے ہی فصلیں آئیں گی، مقدمہ ختم ہوگا تو فصل اول، فصل دوم، فصل ثالث، اس طریقے سے۔ تو فرما رہے ہیں کہ چند فصلیں ہیں فی علم المیزان، علم میزان میں، میزان وزن کرنے کا آلہ۔ تو یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیں علم منطق کو علم میزان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وزن کرنے کا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے جو عقلی علوم ہوتے ہیں اور عقلی شبہات ہوتے ہیں ان کو انسان تول لیتا ہے، عقلی دلیلوں کو انسان وزن کر لیتا ہے، اس لیے اس کو علم میزان بھی کہا جاتا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں لابد من حفظھا، ضروری ہے من حفظھا اس کا یاد کرنا۔ یہ جو ہا ضمیر ہے، یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے اسی
عدۃ فصول کی طرف، یہ جو چند فصلیں میں ذکر کروں گا ان فصلوں کو یاد کرنا ضروری ہے، وضبطیہا، اور ان فصلوں کو ضبط کرنا، لکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ جو ہا ضمیر ہے یہ بھی اسی طریقے سے اسی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ کس شخص کے لیے یہ لکھنا اور یاد کرنا ضروری ہے، وہ آگے بتا رہے ہیں لمن اراد ان یتذکر من اولی الاذہان، اس شخص کے لیے جو کہ یاد کرنا چاہتا ہے یا نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے من اولی الاذہان، ذہن والوں میں سے۔ یہ جو اذہان ہے یہ جمع ہے ذہن کی، اور ذہن مراد عقل مندوں میں سے جو طلبہ ہیں، ذہین طلبہ ہیں، جو علم منطق کو یاد کرنا چاہتے ہیں، حفظ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ فصلیں جو ہیں اس کو یاد کرنا اور حفظ کرنا یہ ضروری ہے۔ وعلی اللہ توکل، اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا جاتا ہے، وہو المستعان، اور اسی سے ہی مدد طلب کی جاتی ہے۔ تو یہ تو کتاب کا مختصر سا تعارف ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو علم ہے، علم کے 4 معنی ہیں وہ ہم اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ مقدمہ: اعلم ان العلم یطلق علی معان احدها حصول صورت الشیء فی العقل، ثانیها الصورت الحاصلۃ من الشیء عند العقل، ثالثها الحاضر عند المدرک، رابعها قبول النفس لتلک الصورت، خامسها الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم والمعلوم۔ یہ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ مقدمہ: تو جان لے کہ بے شک علم اس کا اطلاق کیا جاتا ہے چند معنی پر، ان میں سے پہلا یہ ہے حاصل ہونا کسی چیز کی صورت کا عقل میں، دوسرا معنی یہ ہے وہ صورت جو حاصل ہونے والی ہے کسی چیز کی عقل کے نزدیک، تیسرا معنی ہے حاضر ہونا مدرک کے پاس، چوتھا معنی کو نفس کا قبول کرنا ہے اس صورت کو، پانچواں معنی وہ اضافت، وہ تعلق جو کہ حاصل ہونے والی ہو عالم اور معلوم کے درمیان۔ یہ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ لیکن سب سے پہلا لفظ ہے مقدمہ۔ اس کو مقدمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کو مقدمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ مقدمہ ہو تو اس کا مطلب ہوگا مقدم کرنے والی، تو چونکہ یہ مقدمے کے جو مضامین ہیں اصل کتاب سے اس کو مقدم یعنی آگے کرنے والی ہے، اس لیے اس کو مقدمہ پڑھا جائے گا، اور اگر اس کو مقدمہ پڑھیں تو مقدمہ کا مطلب ہے آگے کیا ہوا، تو چونکہ مقدمے میں جو مضامین مذکور ہیں وہ اصل کتاب سے آگے کیے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو مقدمہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہوگی مقدمے کی بات۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ جو علم ہے، لفظ علم، یہ چونکہ ایک علم منطق ہی ہے تو علم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ علم کے اس کا اطلاق 5 مختلف معنی کے اوپر کیا گیا ہے۔ وہ 5 معنی کون سے ہیں وہ آگے حضرت نے ایک ایک کر کے تفصیل سے ذکر کیے۔ تو یہ فرمایا اے علم تو جان لے ان العلم، بے شک جو لفظ علم ہے یطلق، یہ اس کو مجہول پڑھنا ہے، اس کو معروف نہیں پڑھنا، اس کا اطلاق کیا جاتا ہے علی معان، مختلف معنی پر، معنی کی جمع معان ہے، احدھا اس میں سے ایک معنی۔ یہ جو ہا ضمیر ہے، یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے اس کی طرف، معان کی طرف، وہ جو معنی ہے ان میں سے ایک معنی کیا ہے؟ حصول صورت الشیء فی العقل، عقل میں کسی چیز کا صورت اور نمونہ کا عقل میں حاصل ہونا۔ دیکھیں جس طریقے سے آئینہ ہے اس میں چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں، نظر آتی ہیں، اسی طرح جو انسان کی عقل ہے اس میں بھی ہر چیز کی صورت اور اس کے اندر ظاہر ہوتی ہے، نظر آتی ہے، مطلب انسان اپنی عقل کے ذریعے سے چیزوں کا ادراک کر لیتا ہے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ کسی بھی چیز کی صورت ہے وہ عقل کے اندر آ جائے، عقل اس میں اس کا تصور آ جائے، اس کی تصدیق آ جائے، اسی کو کہا جاتا ہے علم۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی بھی یہ پہلے معنی سے بالکل ملتا جلتا ہی ہے، الصورت الحاصلۃ من الشیء، کسی چیز کی وہ صورت جو کہ حاصل ہو رہی ہو عقل کے نزدیک۔ دیکھیں ایک چیز کی صورت ہے جو کہ خارج کے اندر اس کا وجود پایا جا رہا ہے، اور ایک اس چیز کی وہ صورت ہے جو آپ کی عقل کے اندر آ رہی ہے، اس کا تصور آ رہا ہے، اس کی تصدیق آ رہی ہے۔ وہ جو آپ کی عقل کے اندر آ رہی ہے، اس کا تصور آ رہا ہے یا تصدیق آ رہا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے علم۔ یہ تو ہو گیا اس کا دوسرا معنی۔ تیسرا معنی حضرت فرما رہے ہیں الحاضر عند المدرک، اس کو ذرا سمجھ لیں، ادرک یدرک ادراکن، ادراک کرنے والا، اس میں سے جو مدرک ہے ادراک کرنے والی ذات، وہ کیا چیز ہے؟ وہ عقل ہے، کیونکہ عقل کے ذریعے سے چیزوں کا ادراک ہوتا ہے تو اس لیے عقل کو مدرک کہا جاتا ہے، اور جن چیزوں کا ادراک عقل کرتی ہے ان چیزوں کو مدرک کہا جاتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوگا؟ الحاضر عند المدرک، کہ صورت کا عقل کے سامنے حاضر ہونا، یعنی جن کا ادراک کیا جا رہا ہے وہ آپ کی عقل کے سامنے آ جاتی ہیں، عقل ان کو پہچان لیتی ہے، جان لیتی ہے، اسی کو علم کہا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا اس کا تیسرا معنی۔ نمبر 4، قبول النفس لتلک الصورہ، نفس کا قبول کرنا اس صورت کو۔ یہ دیکھیں یہاں پہ جو یہ چوتھا معنی ہے، یہاں پہ جو نفس ہے، نفس سے مراد یہاں پر بھی عقل ہی ہے۔ مطلب اس کا کیا ہوگا کہ جو عقل کے ذریعے، جیسا کہ تیسرے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدرک یعنی جن چیزوں کا ادراک کیا جاتا ہے وہ عقل کے سامنے آ جاتی ہیں، تو یہ عقل کے سامنے آ جانا اسی کا نام علم ہے۔
یہ جو چوتھا معنی ہے اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ عقل کے سامنے آ جانا نہیں، بلکہ عقل کے سامنے آنے کے بعد عقل اس کو قبول بھی کر لے۔ اگر عقل اس کو قبول کر لیتی ہے تو اس لیے اسی کو علم کہا جائے گا۔ یہ چوتھا معنی ہو گیا۔ پانچواں معنی اس کا ذرا سمجھ لیں۔ پانچواں معنی حضرت فرما رہے ہیں الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم والمعلوم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں متکلمین کا مذہب ہے، متکلمین کہتے ہیں کہ جس چیز کا علم حاصل کیا جا رہا ہو اس کو معلوم کہتے ہیں، اور جو علم حاصل کرنے والا ہے اس کو عالم کہتے ہیں۔ عالم کو عالم بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ علم حاصل کرتا ہے۔ عالم اور معلوم کے درمیان جو نسبت، جو تعلق، جو اضافت ہوتا ہے اس کو علم کہا جاتا ہے۔ تو یہ پانچواں مذہب ہے جو کہ متکلمین کا مذہب ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے علم کے مختلف معنی پڑھ لیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کتاب کا مختصر سا تعارف پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد آگے علم کی اقسام ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کے مقدمے کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ پہلے سبق کے اندر ہم نے علم کے مختلف معنی پڑھے تھے، آج کے سبق کے اندر ہم علم کی 2 قسمیں پڑھیں گے۔ اب عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ وَيَنْقَسِمُ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا يُقَالُ لَهُ التَّصَوُّرُ وَثَانِيهُمَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالتَّصْدِيقِ۔ أما التصور فهو الإدراك الخالي عن الحكم، والمراد بالحكم نسبة أمر إلى أمر آخر إيجابا أو سلبا، وإن شئت قلت إيقاعا أو انتزاعا، وقد يفسر الحكم بوقوع النسبة أو لا وقوعها، كما إذا تصورت زيدا وحده أو قائما وحده من دون أن تثبت القيام لزيد أو تسلبه عنه۔ أما التصديق فهو على قول الحكماء عبارة عن الحكم المقارن للتصورات، فالتصورات الثلاثة شرط لوجود التصدیق، ومن ثم لا يوجد التصدیق بلا تصور۔ یہ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ یہ 2 قسموں پر تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا اس میں اس کو کہا جاتا ہے تصور، اور دوسرا اس میں تعبیر کیا جاتا ہے اس کو تصدیق کے ساتھ۔ بہرحال تصور وہ صرف ادراک کرنا ہے جو کہ خالی ہو حکم سے، اور حکم سے مراد ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کا ہونا ہے، ایجابی طور پر یا سلبی طور پر، یا اگر تو چاہے تو کہہ سکتا ہے وقوعی طور پر یا انتزاعی طور پر۔ اور کبھی کبھی حکم کی تفسیر کی جاتی ہے وقوع نسبت کے ساتھ یا لا وقوع نسبت کے ساتھ، جیسا کہ تو نے تصور کیا اکیلے زید کا یا اکیلے قائمن کا، بغیر اس کے کہ تو ثابت کرے قیام کو زید کے لیے یا قیام کا سلب کرے زید سے۔ بہرحال تصدیق وہ حکماء کے قول کے مطابق نام ہے اس حکم کا جو کہ ملا ہوا ہو تصورات سے، لہذا تصورات ثلاثہ شرط ہے تصدیق کے پائے جانے کے لیے، اسی وجہ سے تصدیق بغیر تصور کے نہیں پایا جاتا۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس سے پہلے ہم نے علم کے 5 مختلف معنی پڑھ چکے ہیں، اب یہاں سے علم کی 2 مختلف قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تصور اور دوسرا ہے تصدیق۔ پہلے میں آپ کے سامنے ایک مثال لکھ دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ کہ زید قائم۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی چیزیں یہ ہے کہ یہاں پر 3 تصورات ہیں اور چوتھا اس میں تصدیق ہے۔ اب وہ 3 تصورات کون سے ہیں؟ ایک تو ہے زید کا تصور، دوسرا ہے قائم کا تصور، 2 تصور ہو گئے۔ تیسرا کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان نسبت کا تصور، کیونکہ قیام کی نسبت کی جا رہی ہے زید کی طرف، تو 3 تصور ہو گئے۔ چوتھا ہے ان دونوں کے درمیان نسبت کا واقع ہونا، نسبت کا موجود ہونا، نسبت کا پایا جانا۔ پہلے تصور ہوگا، بعد میں نسبت پائی جائے گی، تو یہ 4 چیزیں ملیں گی تو پھر اس کو کہا جاتا ہے تصدیق۔ اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو پہلا لفظ ہے اس کو کہا جاتا ہے موضوع، دوسرا جو لفظ ہے اس کو کہا جاتا ہے محمول۔ تو موضوع کے لیے محمول کا ثبوت ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ سمجھے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ جو علم ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلا یقال له التصور، پہلے کو تصور کہا جاتا ہے، اور جو دوسری قسم ہے یعبر عنہ بالتصدیق، تعبیر کی جاتی ہے اس کی تصدیق کے ساتھ، یعنی اس کو تصدیق کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ آگے بتا رہے ہیں تصور کسے کہتے ہیں؟ فہو الادراک الخالی عن الحکم، وہ ایسا پہچاننا ہے، ایسا جاننا ہے جو حکم سے خالی ہو۔ اب حکم سے کیا مراد ہے؟ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا، ایجابی طور پر یا سلبی طور پر۔ اب یہاں پہ دیکھیں قائم ان کی نسبت کی جا رہی ہے زید کی طرف، یہ ایجابی طور پر ہے، اور سلبی طور پر بھی نسبت ہوتی ہے، جیسے زید لیس بقائم۔ اب یہاں پر زید سے قائم کی نسبت کو سلب کیا جا رہا ہے، چھینا جا رہا ہے۔ اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں
کہ یہاں پر قائمن کی نسبت کی جا رہی ہے زید کی طرف ایقان وقوعی طور پر، اور یہاں پر انتزاعن، یعنی انتزاع کا مطلب ہوتا ہے چھیننا، مطلب نفی ہے، یہاں پر اسی نسبت کو چھینا جا رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر حکم پایا جائے گا تو وہ تصدیق ہوگا، اگر حکم نہیں پایا جا رہا، کوئی ادراک کسی بھی چیز کا تصور ہے جو کہ حکم سے خالی ہے، تو اس کو تصور کہا جائے گا۔ جیسے کہ آپ اکیلے زید کا تصور کر لیں، یا آپ اکیلے قائمن کا تصور کر لیں، یا آپ اکیلی نسبت کا تصور کر لیں، تو جہاں پر حکم نہیں پایا جائے گا تو ہر ایسی چیز جہاں حکم نہ پایا جائے اس کو تصور کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں، پہلے تو حکم کا بتا دیا، حکم کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا ہے ایجابی طور پر اور یا پھر سلبی طور پر، آپ اس کو اکائی اور انتزاعی طور پر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھی حکم کی تفسیر اس طرح بھی کی جاتی ہے، وقوع نسبت کے ساتھ اور لا وقوع نسبت کے ساتھ، یعنی نسبت کا یا تو وقوع وجود ہوگا، جیسا کہ یہاں پر قائمن میں زید کی طرف نسبت کا وقوع وجود اور ثبوت ہے، یا پھر جو نسبت ہے اس کو سلب کیا جائے گا، نسبت کا وقوع نہیں ہوگا، نسبت کے وقوع کی نفی کی جائے گی، جیسا کہ یہاں پر ہے زید سے قیام کے نسبت کی نفی کی جا رہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حکم میں وقوع بھی ہو سکتا ہے، حکم میں عدم وقوع بھی ہو سکتا ہے، حکم میں ایجاب بھی ہو سکتا ہے، حکم میں سلب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہو گیا حکم۔ اور اب تصور کے بعد چل رہے ہیں دوبارہ، فرمایا جیسے کہ تو اکیلے زید کا تصور کرے، جیسے آپ صرف زید کا تصور کر لیں، او قائمن وحدہ، یہ حمزہ نہیں ہے، یہ او ہے، یا آپ اکیلے قائمن کا تصور کر لیں بغیر اس کے کہ آپ قیام کو ثابت کریں زید سے یا قیام کو سلب کریں زید سے، یہ والی بات نہیں ہے، صرف اکیلے واحد آپ نے تصور کر لیا ہے، ادراک کر لیا ہے، حکم نہیں لگا رہے، تو اس کو تصور کہا جائے گا۔ یہاں تک بات ہوگی تصور کی، اب آگے تصدیق بتا رہے ہیں۔ تصدیق حضرت فرما رہے ہیں کہ حکماء کے قول کے مطابق، یعنی جو مناطقہ ہیں ان کے قول کے مطابق نام ہے، یہاں سے اس کی تفسیر کر رہے ہیں، اس کی وضاحت کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ نام ہے تصدیق عن الحکم المقارن للتصوراتی، ایسا حکم جو کہ تصورات سے ملا ہوا ہو۔ تو تصدیق کے اندر تصور تو پایا ہی جاتا ہے، ایک چیز اضافی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ حکم بھی پایا جاتا ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ وہ سارا پیچھے گزر چکا ہے کہ ایک چیز کی طرف نسبت کرنا دوسری چیز کی طرف وقوع طور پر یا پھر عدم وقوع کے اعتبار سے، ایجابی طور پر یا پھر سلبی طور پر، اکائی طور پر یا پھر انتزاعی طور پر، بات ایک ہی ہے، اس کو تعبیر کرنے کے تین مختلف طریقے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو تصدیق ہے حکماء کے قول کے مطابق وہ نام ہے اس حکم کا جو کہ ملا ہوا ہو تصورات سے۔ آگے فرمایا کہ تصورات ثلاثہ، تین تصور یہ شرط ہیں وجود تصدیق کے، تین تصور پائے جائیں گے تو اس کے بعد پھر تصدیق پائی جا سکتی ہے۔ اب وہ تین تصور میں نے شروع میں بھی دہرائے تھے، میں یہاں پہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ ایک ہے زید کا تصور، دوسرا ہے قائمن کا تصور، اور تیسرا ہے ان دونوں کے درمیان نسبت کا تصور۔ یہ تین تصورات پائی جائیں گے، اس کے بعد آپ دیکھیں اگر نسبت کی جا رہی ہے تو پھر یہ وقوع نسبت ہے، اگر نسبت کی نفی کی جا رہی ہے تو یہ عدم وقوع نسبت ہے جس کو حکم کہا جاتا ہے۔ تو تین تصورات کے بعد حکم پایا جائے گا تو پھر یہ تصدیق مکمل ہو جائے گی۔ یہ فرمایا ومن ثم، اسی وجہ سے لا یوجد التصدیق بلا تصور، جو تصدیق ہے یہ تصور کے بغیر نہیں پائی جاتی۔ اب اس کے بعد آگے جو ہے وہ تصدیق کی مزید وضاحت کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کے مقدمے کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے تصور اور تصدیق کا معنی پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم تصدیق کے معنی میں جو حکماء کا اور امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اختلاف ہے وہ سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ والامام الرازی یقول انہ عبارۃ عن مجموع الحکم وتصورات الاطراف فاذا قلت زید قائم واذعنت بقیام زید یحصل لك علوم ثلاثة احدها علم زید وثانیها ادراک معنی قائم وثالثها علم المعنى الرابط الذي يعبر عنه في الفارسية بحذف الإيجاب ونيس في السلب وهي ونهي في الهندية ويقال لهذا المعنى الحكم تارة والنسبة الحكمية أخرى فإذا أتقنت ما علمناك فاعلم أن الحكيم يزعم أن التصديق ليس إلا إدراك المعنى الرابطي والإمام يزعم أن التصديق مجموع الإدراكات الثلاثة أعني تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وإدراك النسبة الحكمية المسمى بالحكم۔ اس کا اب ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تصدیق نام ہے مجموعہ حکم کا اور اطراف کے تصور کا۔
جب تو کہتا ہے زید قائم اور تو اعتقاد کرتا ہے کہ زید کے قیام کا، تو تیرے لیے حاصل ہوتے ہیں 3 علوم۔ نمبر 1 علم زید، نمبر 2 قائم کا معنی، اور نمبر 3 اس رابط کے معنی کا علم جس کو فارسی میں ہست کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے ایجاب میں، اور نیست کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے سلب میں، اور ہے اور نہیں ہندی میں، اور کہا جاتا ہے اس معنی کو کبھی حکم اور کبھی نسبت حکمیہ۔ اور جب تو نے اچھے طریقے سے جان لیا ہے جو ہم نے تجھے سکھایا ہے، تو جان لے کہ حکیم وہ گمان کرتا ہے کہ تصدیق نہیں ہے سوائے معنی رابطی کے ادراک کے، اور امام وہ گمان کرتا ہے کہ تصدیق ادراکات کے مجموعہ کا نام ہے، ادراکات ثلاثہ کے۔ میں مراد لیتا ہوں محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور، اور نسبت حکمیہ کا تصور جس کا نام رکھا جاتا ہے حکم۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جو مناطقہ ہیں، حکماء ہیں، ان کا اور امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ تصدیق کسے کہتے ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ 6 صدی ہجری کے ایک بزرگ گزرے ہیں کہ جو بہت بڑے عالم، منطقی اور فلسفی تھے، اور ان کے علوم کے اندر بہت بڑی شہرت تھی۔ انہوں نے ایک تفسیر بھی لکھی ہے جس کو تفسیر رازی کہا جاتا ہے۔ اب یہ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف سے پہلے میں دوبارہ آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں گا، پھر ہم وہاں پہ دوبارہ ایک چیز دہرائیں گے جو ہم پچھلے سبق کے اندر بھی دہرا چکے ہیں، پھر جو اختلاف ہے ہم اس کو واضح کریں گے۔ دیکھیں یہ مثال ہے زید قائم۔ اب یہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کے اندر 3 تصورات ہیں اور چوتھا ان کے اندر تصدیق ہے۔ وہ 3 تصورات کون سے تھے؟ ایک ہے زید کا تصور، دوسرا ہے قائم کا تصور، اور تیسرا ہے ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے اس کا تصور۔ یہ 3 تصورات ہیں، اور پھر چوتھا یہ ہے کہ اس نسبت کا وقوع جس کو ہم اردو کے اندر کہتے ہیں زید کھڑا ہے، یہ جو لفظ ہے یا پھر فارسی میں اس کو تعبیر کیا جاتا ہے ہست کے ساتھ، تو یہ جو ہے جو اب آخر میں حکم لگایا جا رہا ہے اصل میں یہ تصدیق ہے۔ حکماء یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے تصورات ثلاثہ ہیں یہ شرط ہیں، یہ رکن نہیں ہے تصدیق کے۔ اب یہاں پہ ایک بات دوبارہ سمجھ لیں کہ شرط کیا ہوتی ہے، رکن کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں جو شرط شے ہوتا ہے، کسی بھی چیز کے لیے جو چیز شرط ہوتی ہے وہ شے سے پہلے پائی جاتی ہے، شے کے وجود کا حصہ نہیں ہوتی ہے، اور رکن شے وہ ہوتی ہے جو شے کے وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ نماز کے لیے وضو یہ شرط ہے۔ اب جو وضو ہے یہ نماز سے باہر ہوتا ہے اور نماز سے پہلے پایا جاتا ہے، اور لیکن جو سجدہ ہے یا رکوع ہے یہ نماز کا رکن ہے، یہ نماز کے وجود کا حصہ ہے۔ تو حکماء یہ کہتے ہیں کہ جو تصورات ثلاثہ ہیں یہ تصدیق کا رکن نہیں ہے، بلکہ تصدیق کے لیے یہ شرط ہیں، اور یہ تصدیق سے پہلے پائے جائیں گے، اور تصدیق صرف نام ہے، حکم لگانے کا ایجابی ہوگا یا پھر سلبی ہوگا، وہ ساری بات پیچھے تفصیل سے گزر چکی ہے۔ جبکہ امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو تصورات ہیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ تصورات ثلاثہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ 2 تصور ہیں، اور جو تیسری جو آپ جس کو تصدیق کہتے ہیں، جس کو آپ حکم کہتے ہیں، وہ ان تینوں کے مجموعے کو کہتے ہیں کہ تصدیق ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں جو تصورات حکماء کے نزدیک شرط ہیں تصدیق کا، امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ شرط نہیں ہیں بلکہ تصدیق کے وجود کا حصہ ہیں۔ اب عبارت دیکھ لیں پھر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تصدیق ہے، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ تصدیق کی طرف لوٹتی ہے، یہ نام ہے حکم کے مجموعے کا اور اطراف کے تصورات کا۔ حکم تو یہی ہو گیا نا کہ زید کھڑا ہے یا زید کھڑا نہیں ہے، اور اطراف کا تصور، یعنی 2 طرفیں ہیں نا، ایک طرف ہے موضوع کی، دوسری طرف ہے محمول کی، تو زید یہ طرف اول ہے اور قائم یہ طرف ثانی ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ تصورات کا اطراف کا تصور اور حکم کا تصور، ان سب کا نام وہ تصدیق ہے۔ تو وہ خلاصہ یہ نکلے گا کہ جو اطراف ہیں وہ ان کو تصدیق کا رکن قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب آپ یہ کہتے ہیں زید قائم وانت، اور آپ کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ زید کھڑا ہے، تو آپ کو حاصل ہوتے ہیں 3 علوم۔ نمبر 1 علم زید، یہ ایک ہو گیا علم۔ نمبر 2 ادراک معنی قائم، قائم ان کا کیا معنی ہے اس کا آپ کو ادراک ہو جاتا ہے، اس کی آپ کو پہچان ہو جاتی ہے کہ قائم کسے کہتے ہیں، 2 چیزیں ہوگی۔ نمبر 3 اس رابط کا معنی جس کو ہم فارسی میں ہست کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں ایجاب میں، اور نیست کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں سلب میں، اور اردو میں کہتے ہیں ہے یا پھر نہیں۔ اگر ایجاب ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اردو کے اندر، اور فارسی میں اس کو کہا جاتا ہے ہست، اور اگر نہیں ہے یعنی وہی بات جو پہلے پیچھے گزری تھی سلبی والی، اگر سلب ہے تو اردو میں تو اس کو کہا جاتا ہے نہیں، اور فارسی میں اس کو کہا جاتا ہے نیست۔ زید قائم ایک مثال ہے، دوسری مثال آپ لے لیں زید لیس بقائم۔
وَيُقَالُ لِهَذَا الْمَعْنَى الْحُكْمُ تَارَةً وَالنِّسْبَةُ الْحُكْمِيَّةُ أُخْرَى۔ اب یہ جو معنی ہے کون سا معنی ہے والا یا نہیں والا معنی؟ اس معنی کو کبھی تو حکم کہہ دیا جاتا ہے اور کبھی نسبت حکمیہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا اطراف کا تصور امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور نسبت حکمیہ کا تصور یا حکم کا تصور، یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر تصدیق پائی جائے گی۔ فَإِذَا أَتْقَنْتَ مَا عَلَّمْنَاكَ، جب آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ جب آپ نے اچھے طریقے سے جان لیا ہے جو ہم آپ کو سکھانا چاہ رہے ہیں، اب تم جانو کہ حکماء کیا کہتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اندر الحکیم یزعم، حکیم یعنی حکماء یہ گمان کرتے ہیں کہ تصدیق نہیں ہے سوائے معنی رابطی کے ادراک کے، یعنی وہ جو ربط پیدا کرنے والا ہے، جو دونوں کو جوڑنے والا ہے، جو نسبت حکمیہ ہے، یہ جس کو آپ حکم کہتے ہیں، تصدیق صرف اسی کا نام ہے۔ جیسے حکماء یہ کہتے ہیں کہ ہے اس کا نام تصدیق ہے، یا نہیں اس کا نام تصدیق ہے، بس۔ والامام یزعم، اور امام کیا گمان کرتے ہیں؟ امام گمان یہ کہتے ہیں کہ تصدیق ادراکات ثلاثہ کے مجموعے کا نام ہے، یعنی محکوم علیہ کا تصور جس کے اوپر حکم لگایا جا رہا ہے، جیسے زید ہے، زید کے اوپر قیام کا حکم لگایا جا رہا ہے، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کا نام بھی تصدیق ہے، یعنی یہ بھی تصدیق کا ایک رکن ہے۔ اور محکوم بہی کا تصور جس کے ساتھ حکم لگایا جا رہا ہے، اب حکم لگایا جا رہا ہے قائمن کے ساتھ، تو اس کا تصور بھی۔ اور تیسرا یہ کہ وہ معنی رابطی یا پھر وہ نسبت حکمیہ یا پھر وہ حکم جو اس کے ساتھ پایا جا رہا ہے، ان تینوں کے مجموعے کا نام تصدیق ہے۔ وَإِدْرَاكُ النِّسْبَةِ الْحُكْمِيَّةِ، اور نسبت حکمیہ کا ادراک کرنا، المسمى بالحکمی جس کا نام رکھا جاتا ہے حکم، یہ چیزیں پائی جائیں گی تو پھر اس کو کہا جائے گا تصدیق۔ تو خلاصہ وہی ہے، حکماء کے نزدیک وہ شرط ہے، جبکہ امام کے نزدیک شرط نہیں ہے بلکہ شے کا رکن اور شے کے وجود کا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کے مقدمے کے سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں ہم نے تصور اور تصدیق کی دو قسمیں پڑھی تھی۔ آج کے سبق کے اندر بھی ہم تصور اور تصدیق کی 2 مزید قسمیں پڑھیں گے، جو کہ تصور بدیہی، تصور نظری، تصدیق بدیہی اور تصدیق نظری ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل التصور قسمان احدهما بدیہی ای حاصل بلا نظر وکسب کتصورنا الحرارۃ والبرودۃ ویقال له الضروری ایضا، وثانیہما نظری ای یحتاج فی حصولہ الی الفکر والنظر کتصورنا الجن والملائکۃ فإنا محتاجون فی امثال هذه التصورات الی تجشم فکر وترتیب نظر ویقال له الکسبی ایضا۔ والتصدیق ایضا قسمان احدهما البدیہی الحاصل من غیر فکر ونظر وثانیہما النظری المفتقر الیہ۔ مثال الاول الکل اعظم من الجزء والاثنان نصف الاربعۃ، ومثال الثانی العالم حادث والصانع موجود ونحو ذلک۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ تصور کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے تصور بدیہی، یعنی جو حاصل ہونے والا ہو بغیر نظر و فکر کے، بغیر کسب کے، جیسا کہ ہمارا تصور کرنا گرمی اور سردی کا، اور اس کو ضروری بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے نظری، یعنی جو محتاج ہوتا ہے فکر و نظر کی طرف، جیسا کہ ہمارا تصور جنوں کا، فرشتوں کا۔ بے شک ہم محتاج ہوتے ہیں ان جیسے تصورات کی مثالوں میں فکر کی مشقت اٹھانے میں اور نظر کو ترتیب دینے میں، اور اس کو کسبی بھی کہا جاتا ہے۔ اور تصدیق کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ پہلے ان میں سے تصدیق بدیہی ہے جو کہ حاصل ہو جاتی ہے بغیر فکر و کسب کے، اور دوسری وہ ہے جو کہ نظری ہے، جو کہ محتاج ہوتی ہے اس کی طرف۔ پہلے کی مثال الکل اعظم من الجزء، کل یہ جز سے بڑا ہے اور 2 یہ 4 کا نصف ہے۔ اور دوسرے کی مثال عالم فنا ہونے والا ہے اور صانع موجود ہے، ونحو ذالک، اس طرح دوسری مثالیں۔ دیکھیں، تصور اور تصدیق کے بارے میں ساری بحث پیچھے گزر چکی ہے۔ اس میں جو حکماء کا اختلاف تھا اور امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اختلاف تھا وہ بھی گزر چکا ہے۔ یہاں پر بھی ان کی اقسام کے بارے میں بھی امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اختلاف ہے، لیکن چونکہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے ہم اختلاف کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہماری کوشش صرف یہی ہے کہ ہم عبارت کو حل کریں، اس کے علاوہ ہم مزید تفصیل تو آپ جتنی مرضی کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو تصور ہے اس کی 2 قسمیں، ایک ہے تصور بدیہی اور دوسرا ہے تصور نظری۔ اب تصور بدیہی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ تصور بدیہی ہے۔ مثال کے طور پہ گرمی کا تصور، یا سردی کا تصور، یا آگ کا تصور، یا بارش کا تصور وغیرہ ذالک، بہت ساری مثالیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو سوچنا نہیں پڑتا، آپ کو غور کرنا نہیں پڑتا۔ اس قسم کے تصور کو تصور بدیہی کہا جاتا ہے۔ بدیہی کا مطلب ہوتا ہے واضح ہونا۔
یعنی جو حاصل ہو جائے بغیر نظر و فکر کے، بغیر کسب کے، بغیر کوشش کیے آپ کو حاصل ہو جائے، اس کو بدیہی کہا جاتا ہے. جیسا کہ ہمارا تصور حرارہ کہتے ہیں گرمی کو، برودہ کہتے ہیں سردی کو. وَيُقَالُ لَهُ ضروری ایزن، اس کا دوسرا نام تصور ضروری بھی رکھا گیا ہے، یعنی جو بدیہی ہے اس کو ضروری بھی کہا جاتا ہے. اور دوسری قسم جو تصور کی ہے وہ ہے تصور نظری. تصور نظری کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آپ کو کچھ نہ کچھ سوچنا پڑتا ہے، آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنی قوت فکریہ کو کام میں لانا پڑتا ہے. اس قسم کے تصور کو تصور نظری کہا جاتا ہے. یہ فرمایا کہ دوسری قسم ہے تصور نظری ای یحتاج، یعنی وہ محتاج ہوتا ہے. کون محتاج ہوتا ہے؟ تصور نظری کی بات ہو رہی ہے. اپنے حاصل کرنے میں کس کی طرف؟ فکر کی طرف، سوچنے کی طرف، غور کرنے کی طرف محتاج ہوتا ہے. جیسا کہ ہمارا تصور جن کا اور فرشتوں کا. اب اگر آپ جن کہا جائے تو جن آپ کو کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا کہ جن ایک مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے اور انسانی نظروں سے اوجھل ہے وغیرہ ذالکہ. اسی طریقے سے فرشتے ہیں، فرشتوں کا جو تصور ہے اب وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف بولتے ساتھ ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے، بلکہ اس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایک نورانی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے وغیرہ ذالکہ. تو اس قسم کے جو تصورات ہوتے ہیں، اس قسم کے تصورات کو کہا جاتا ہے تصور نظری. یہ فرما رہے ہیں فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ، ہم محتاج ہوتے ہیں فی امثال هذه التصورات، اس جیسے تصورات کی مثالوں میں ہم محتاج کس چیز کے ہوتے ہیں؟ تجشم کہتے ہیں مشقت اٹھانے کو، غور و فکر کرنے کی ہمیں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، نظر و فکر کو ترتیب دینا پڑتا ہے، مقدمات کو ترتیب دینا پڑتا ہے. مطلب جن ہے تو جن کا ذکر کہاں پر ہے، کس جگہ پر ذکر کیا گیا ہے، کون سی دلیل سے ذکر کیا گیا ہے، اس کی کون سی صفات مذکور ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں اس میں سوچنی اور غور کرنی پڑتی ہیں. وَيُقَالُ لَهُ الْكَسْبِ ایزن، اور اس کو کسبی بھی کہا جاتا ہے. کسب کہتے ہیں کوشش کرنا، محنت کرنا. تو چونکہ یہ ایک کوشش اور محنت کرنے سے یہ والا تصور حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام تصور کسبی بھی رکھا گیا ہے. اور بالکل اسی طریقے سے جس طرح تصور ہے ایسے ہی تصدیقی بھی دو قسمیں ہیں. تصدیق میں پہلا یہی بدیہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے وہاں پر تھا کہ بغیر نظر و فکر کے حاصل ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح یہاں پر بھی جو بدیہی ہے بغیر نظر و فکر کے حاصل ہو جاتا ہے. اور جو نظری ہے وہ المفتقر الیہ، وہ محتاج ہوتا ہے اس کی طرف. کس کی طرف؟ جو الیہ میں ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس فکر و کسب کی طرف، کہ جو یہ بدیہی کے بالکل برعکس ہے. جو نظری ہے وہ نظر و فکر کی طرف محتاج ہوتا ہے. جیسا کہ وہی بات ہے جو آپ نے اوپر تصور میں پڑھ لی ہے، تصدیق میں بھی یہی بات ہے. البتہ اس میں صرف فرق یہ ہے کہ تصور میں حکم نہیں لگایا جاتا اور تصدیق میں حکم لگایا جاتا ہے. اب دونوں کی مثالیں دیکھ لیں. پہلے کی مثال یعنی بدیہی کی، جس میں آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسا کہ ایک مثال حضرت نے دی ہے، الکل اعظم من الجزء، جو کل ہے وہ اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ انسان ہے، انسان یہ پورا کل ہے اور اس کا سر یہ اس کا جز ہے، تو انسان کا پورا وجود اس کے جز سے بڑا ہے. یہ اسی طریقے سے پورا گھر یہ کل ہے اور اس کا ایک کمرہ یہ اس کا جز ہے. اب وہ جو پورا گھر ہے وہ اپنے ایک کمرے سے بڑا ہوتا ہے. بہت ساری مثالیں اس کی. یہ دوسری اس کی مثال حضرت نے یہ دی ہے کہ 2 یہ 4 کا نصف ہے، 1 2 کا نصف ہے، 2 4 کا نصف ہے، 4 8 کا نصف ہے، 8 16 کا نصف ہے، 16 32 کا نصف ہے، 32 64 کا نصف ہے. یہ ساری کی ساری مثالیں وہ ہیں جو کہ بدیہی ہیں، آپ کو اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ومثال ثانی، اور دوسرے کی مثال العالم حادث وثانی موجود. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عالم ہے یہ سارے کا سارا فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. اب یہ نظری ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ بھئی ہم یہ کیسے بات کہہ سکتے ہیں کہ عالم ختم ہونے والا ہے، دنیا تباہ ہو جائے گی. اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ تو اس کے لیے دلیل وہ آیات ہیں، وہ احادیث ہیں جو کہ اس عالم کے فنا ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہیں. یہ اسی طریقے سے ثانی موجود، یہ پورا جو اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات بنائی ہے، اس کو بنانے والی کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے. اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ثانی کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے، اب یہ بھی ایسی تصدیق ہے جس کے بارے میں آپ کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ کو معلوم ہوتی ہے، بغیر اس کے آپ کو معلوم نہیں ہوتی. تو آج کے سبق کے اندر ہم نے 2 چیزیں پڑھ لی ہیں، تصور اور تصدیق. اس کی 2 قسمیں، بدیہی اور نظری. اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرقات کے مقدمہ کے سبق نمبر 5 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم نظر و فکر کی تعریف پڑھیں گے کہ نظر و فکر کسے کہتے ہیں. وَإِذَا عَلَمْتَ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ النَّظْرِيَّاتِ مُطْلَقًا تَصَوُّرِيًّا كَانَتْ أَوْ تَصْدِيقِيًّا مُفْتَقِرَةٌ إِلَى نَظْرٍ وَفِكْرٍ فَلَا بُدَّ لَكَ أَن تَعْلَمَ مَعْنَى النَّظْرِ. فَأَقُولُ النَّظْرُ فِي اصْطِلَاحِهِمْ عبارة عن ترتیب امور معلومة ليتعدى ذلك الترتیب الى تحصیل المجهول كما اذا رتبت المعلومات الحاصلة لك من تغیر العالم وحدوث كل متغیر وتقول العالم متغیر وكل متغیر حادث فحصل لك من هذا النظر علم قضية أخرى لم يكن حاصلا لك قبل
وَهِيَ الْعَالَمُ حَادِثٌ۔ یہ عبارت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اور جب آپ نے جان لیا جو ہم نے ابھی ذکر کیا کہ نظریات چاہے وہ تصوری ہوں یا وہ تصدیقی ہوں محتاج ہوتے ہیں نظر و فکر کی طرف، تو ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ نظر و فکر کا معنی جان لیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ نظر منطقیوں کی اصطلاح میں نام ہے چند امور معلومہ کو ترتیب دینے کا، تاکہ یہ ترتیب لے جائے مجہول کے حاصل کرنے کی طرف۔ جیسا کہ آپ ترتیب دیں اس معلومات کا جو آپ کو حاصل ہو رہی ہیں عالم متغیر ہونے سے اور ہر متغیر کے حادث ہونے سے، اور آپ یہ کہیں العالم متغیر وکل متغیر حادث، تو حاصل ہو جائے گا آپ کے لیے اس نظر و فکر سے ایک اور قضیے کا علم جو آپ کو اس سے پہلے حاصل نہیں تھا، اور وہ یہ ہے العالم حادث۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا گزشتہ سبق کے اندر کہ چاہے تصور ہو چاہے تصدیق ہو، یا تو وہ نظری ہوگا یا پھر وہ بدیہی ہوگا، یعنی اس کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوگی یا اس کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر تو ضرورت نہیں ہے وہ تو بدیہی ہے، واضح ہے، اس کے بارے میں تفصیل نہیں ہے۔ اگر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو ذرا سمجھنا ضروری ہے کہ غور و فکر کہتے کسے ہیں۔ تو حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نظری چیزیں یعنی غور و فکر کرنے والی چیزیں، چاہے وہ تصور ہو چاہے وہ تصدیق ہو، کیونکہ دونوں کے اندر ہم نے پڑھا تھا نا کہ یا تو تصور نظری ہوگا یا پھر تصدیق نظری ہوگا، دونوں میں تصور میں بھی نظری ہوتا ہے، تصدیق میں بھی نظری ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ نظر کسے کہتے ہیں، غور و فکر کسے کہتے ہیں منطقیوں کی اصطلاح میں، اس کو سمجھ لیا جائے تاکہ آپ کے لیے تصور نظری کو سمجھنا آسان ہو جائے، اور اسی طرح آپ کے لیے تصدیق نظری کو سمجھنا یہ آسان ہو جائے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ چاہے نظری چیزیں چاہے وہ تصور ہو چاہے وہ تصدیق ہو، مفتقرۃ الی نظر و فکر، وہ محتاج ہوتی ہیں نظر و فکر کی طرف، غور و فکر کی طرف۔ فلا بد لک، تو آپ کے لیے ضروری ہے ان تعلم معنی النظری، کہ آپ نظر و فکر کا معنی جان لیں کہ نظر و فکر کہتے کسے ہیں۔ فاقول والنظر فی اصطلاحہم عبارۃ، اب حضرت فرما رہے ہیں کہ میں اب بتاتا ہوں آپ کو کہ نظر و فکر کہتے کسے ہیں، تاکہ آپ کے لیے تصور نظری کو پہچاننا آسان ہو جائے، تصدیق نظری کو پہچاننا آسان ہو جائے۔ تو فرما رہے ہیں کہ منطقیوں کی اصطلاح کے اندر نام ہے امور معلومہ کو ترتیب دینے کا، تاکہ یہ ترتیب آپ کو مجہول کے حاصل کرنے کی طرف لے جائے۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز وہ ہوتی ہے جو آپ کو معلوم ہوتی ہے، اور ایک چیز وہ ہوتی ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہوتی ہے۔ تو جو معلوم چیزیں ہیں، پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تصور کی۔ ایک تصور وہ ہے جو آپ کو معلوم ہے، اور ایک تصور وہ ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ تو جو معلوم تصورات ہیں ان کی مدد سے نامعلوم تصور کو معلوم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے جب منطق کا سبق پڑھایا تھا تو اس کے اندر بھی یہ والی بات تفصیل سے ذکر کی تھی کہ ایک ہاتھی کا تصور ہے، بالفرض اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہاتھی کا تصور کیا ہے، تو آپ کو کچھ تصورات معلوم ہیں، آپ کو سونڈ کا علم ہے، آپ کو موٹے ہاتھ کا علم ہے، موٹے پاؤں کا علم ہے، آپ کو بڑے جسے اور جسامت کا علم ہے وغیرہ ذالک۔ تو یہ معلوم تصورات ہیں، جب آپ کو معلوم تصورات پتہ ہوں گے تو ان کی مدد سے آپ نامعلوم تصور کو معلوم کر لیں گے۔ اسی طرح معلوم تصدیقات کی مدد سے نامعلوم تصدیقات کو بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو معلوم ہیں ان کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ پہلے ذکر کرنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، پھر جب آپ اس کو ذکر کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو اس سے ایک وہ چیز معلوم ہو جاتی ہے جو آپ کو پہلے معلوم نہیں ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ حضرت نے مثال دی ہے، پہلے اس کو دیکھنا ذرا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ نظر و فکر منطقیوں کی اصطلاح میں نام ہے امور معلومہ، یعنی جو چیزیں آپ کو معلوم ہیں اس کو ایک ترتیب کے ساتھ ذکر کرنے کا، تاکہ یہ والی ترتیب مجہول کے حاصل کرنے کی طرف لے جائے۔ مثال کے طور پہ حضرت نے آگے خود ہی مثال لی، اسی کو لے لیتے ہیں، آگے کوئی اور مزید مثال کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے ان معلومات کو ترتیب دی جو آپ کو حاصل تھے، عالم متغیر ہے اور ہر متغیر ہونے والی چیز وہ حادث ہے۔ دیکھیں اب نتیجہ یہ ہے، اس میں پہلا جملہ کیا ہے؟ عالم متغیر ہے، متغیر ہے مطلب تبدیل ہونے والا ہے، تبدیلی کو قبول کرنے والا ہے، یہ پہلا جملہ ہے۔ دوسرا جملہ ہے ہر متغیر چیز حادث ہے، یہ دو جملے ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں ذرا، ان دو جملوں کو آپ نے ایک ترتیب کے ساتھ ذکر کرنا ہے، جب آپ اس کو ترتیب کے ساتھ لے کر آئیں گے تو پھر آپ نتیجہ نکالنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب وہ ترتیب اس میں کیا ہے، اس میں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ پہلا جملہ اس کو صغرا کہا جاتا ہے، دوسرا جملہ اس کو کبرا کہا جاتا ہے۔ تو صغرا اور کبرا ان دونوں کو ترتیب دینے کا ایک طریقہ ہے جو کہ آگے چل کے انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو اس سے پھر آپ کو ایک رزلٹ نکلتا ہے، اور وہ رزلٹ کیا ہے؟ جس کا نام ہے
عالم حادث ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو عالم حادث ہے یہ آپ کو ایک جو تصدیق معلوم ہوئی ہے یہ ان دونوں جملوں کے اندر، ان دونوں قضیوں کے اندر غور و فکر کرنے سے معلوم ہوئی ہے۔ قضیے کو جملہ کہا جاتا ہے آسان الفاظ میں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے ان معلومات کو ترتیب دی جو آپ کو حاصل تھی عالم کے متغیر ہونے سے اور ہر متغیر چیز کے حادث ہونے سے، اور آپ نے یہ کہا العالم متغیر، یہ پہلا ہو گیا، وکل متغیر حادث، یہ دوسرا جملہ ہو گیا یا یہ دوسرا قضیہ ہو گیا۔ اب اس دونوں قضیوں میں غور و فکر کرنے سے آپ کو ایک اور قضیے کا، ایک اور جملے کا، ایک اور تصدیق کا علم بھی حاصل ہو گیا جو آپ کو اس سے پہلے حاصل نہیں تھا، اور وہ کون سا ہے؟ العالم حادث۔ اس کو جملہ بھی کہتے ہیں، اس کو قضیہ بھی کہتے ہیں، اس کو تصدیق بھی کہتے ہیں۔ تو ان دونوں جملوں میں، ان دونوں قضیوں میں، ان دونوں تصدیقات کے اندر غور و فکر کرنے سے، ترتیب دینے سے ایک باقاعدہ طریقہ ہے جو کہ آگے چل کے انشاءاللہ آئے گا تفصیل سے، آپ کو ایک ایسی چیز کا علم ہوگا جو آپ کو پہلے علم نہیں تھا۔ تو یہ تصدیق نظری ہے، کیونکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ان تصدیقات کے اندر آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کے مقدمے کے سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ والی بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ منطق کی ضرورت کیا ہے اور کیوں ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل ایاک وان تظن ان کل ترتیب یکون ثوابا موصلا الی علم صحیح کیف ولو کان الامر کذلک ما وقع الاختلاف والتناقض بین ارباب النظر مع انه قد وقع فمن قائل يقول العالم حادث ويستدل بقوله العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث، ومن زائم يزعم ان العالم قديم غیر مسبوق بالعدم ويبرهن عليه بقوله العالم مستغن عن المؤثر وكل ما هذا شأنه فهو قديم، ولا أظنك شاكا في أن أحد الفكرين صحيح حق والآخر فاسد غلط، وإذا كان قد وقع الغلط في فكر العقلاء فعلم من ذلك أن الفطرة الإنسانية غير كافية في تمييز الخطأ من الصواب وامتياز القشر عن اللباب، فجاءت الحاجة في ذلك إلى قانون عاصم عن الخطأ في الفكر يبين فيه طرق اكتساب المجهولات عن المعلومات، وهذا القانون هو المنطق والميزان۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ بچ جا تو اس بات سے کہ تو یہ گمان کرے کہ ہر ترتیب وہ درست ہوتی ہے، علم صحیح تک پہنچانے والی ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر معاملہ اسی طریقے سے ہوتا تو اختلاف اور تناقض واقع نہ ہوتا ارباب نظر کے درمیان، باوجود اس کے کہ یہ اختلاف واقع ہو چکا ہے۔ تو کچھ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ عالم حادث ہے، اور دلیل اس بات سے پکڑتے ہیں کہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے، لہٰذا عالم حادث ہے۔ اور کچھ گمان کرنے والے یہ گمان کرتے ہیں کہ عالم قدیم ہے، عدم اس سے سبقت نہیں لی گئی، اور دلیل اس کے اوپر پکڑتے ہیں اس بات سے کہ عالم مؤثر سے مستغنی ہے، اور ہر وہ چیز جس کی یہ والی حالت ہو تو وہ قدیم ہوتی ہے۔ اور میں تجھے گمان نہیں کرتا کہ تجھے شک ہوگا اس بات میں کہ دو فکروں میں سے ایک فکر صحیح ہے، حق ہے، اور دوسری فاسد ہے، غلط ہے۔ اور جب یہ غلطی واقع ہو چکی ہے عقلاء کی فکر میں تو اس بات سے والی بات معلوم ہو گئی کہ انسانی فطرت وہ کافی نہیں ہے غلطی کو درستگی سے الگ کرنے میں اور چھلکے کو مغز سے الگ کرنے سے، لہذا ضرورت واقع ہوئی ہے اس بات کی طرف ایک ایسا قانون ہو جو کہ حفاظت کرنے والا ہو نظر و فکر میں غلطی کرنے سے، جو کہ وضاحت کر دے مجہولات کو حاصل کرنے کے طریقوں کو معلومات سے، اور یہ والا قانون یہ منطق اور میزان ہے۔ عبارت ہوگی، یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں ساری بحث کے اندر یہ والی بات بیان کی گئی ہے کہ علم منطق کی کیا ضرورت ہے، ہمیں علم منطق کیوں حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں، یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ مفرد یعنی مفرد چیزوں کا علم ہو، مرکب یعنی مرکب سے مراد ہے مرکب مفید جس کے اوپر کسی قسم کا حکم لگایا گیا ہو۔ پہلے کو تصور کہتے ہیں، دوسرے کو تصدیق کہتے ہیں۔ اب اس میں دو قسمیں جیسا کہ پہلے گزر چکی ہیں، ایک ہے بدیہی، دوسری ہے نظری۔ تو بدیہی تو پہلے ہی واضح اور روشن ہے، اس کے بارے میں کسی قسم کی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مقصد جو علم منطق کا ہے وہ یہ ہے تصورات نظری کو حاصل کرنا اور اسی طریقے سے تصدیقات نظری کو حاصل کرنا۔ اب یہ حاصل کرنے کا طریقہ کیا تھا، یہ بات پچھلے سبق کے اندر گزری ہے کہ غور و فکر کیا جائے گا معلوم تصورات کے درمیان اور معلوم تصدیقات کے درمیان، جس سے پھر نامعلوم تصور اور نامعلوم تصدیقات کا علم حاصل ہوگا۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے، حضرت آج کے سبق کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب غور و فکر کیا جاتا ہے اس غور و فکر کے اندر غلطی بھی واقع ہو جاتی ہے، اختلاف بھی واقع ہو جاتا ہے۔
تو جب اختلاف واقع ہو جاتا ہے، غلطی واقع ہو جاتی ہے، تو کسی ایک ایسے علم کی ضرورت ہے جس سے اس غلطی کو دور کیا جائے، اس غلطی کو درست کیا جائے، اور اسی طریقے سے اگر اس کے اندر کوئی ترتیب دینے کے اندر غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کیا جائے، تو وہ علم جس سے یہ والی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں اس کو علم منطق کہا جاتا ہے۔ باقی حضرت نے اس بات کے اوپر ایک دلیل دی ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو نظری چیزیں ہیں، چاہے وہ نظر ہے تصور کے اندر، چاہے وہ نظر ہے تصدیق کے اندر، آپ یہ گمان نہ کریں کہ جب اس میں غور و فکر کریں گے اور معلومات کو ترتیب دیں گے تو جو بھی ترتیب ہوگی وہ صحیح ہوگی، درست ہوگی۔ یہ والی بات غلط ہے، آپ یہ والی بات گمان نہ کریں، یہ والی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر یہ والی بات ہوتی تو پھر اختلاف واقع ہی نہ ہوتا۔ دیکھیں، اختلاف تو تبھی واقع ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کی سوچ اور غور و فکر الگ ہوتا ہے، دوسرے بندے کی سوچ اور غور و فکر الگ ہوتا ہے۔ اگر 2 بندے ہیں یا 4 بندے ہیں یا 1000 بندے ہیں، لاکھ کروڑ بندے ہیں، سب کی غور و فکر اور سوچنے کا زاویہ ایک ہی ہو، ایک ہی چیز سب سوچ رہے ہیں، ایک ہی نتیجے تک سب پہنچ رہے ہیں، تو پھر تو اختلاف واقع ہوگا ہی نہیں۔ لیکن ہم بکثرت دیکھتے ہیں کہ نظری فکری چیزوں کے اندر بکثرت اختلاف واقع ہوتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ساری چیزیں درست ہوتی تو پھر تو اگر معاملہ اسی طریقے سے ہوتا پھر تو اختلاف اور تناقض واقع ہی نہ ہوتا ارباب نظر و فکر کے درمیان، یعنی عقلاء کے درمیان، باوجود اس کے کہ اختلاف واقع ہوا ہے۔ جب اختلاف واقع ہوا ہے تو اس سے ہمیں یہ والی بات معلوم ہوگی کہ ہر ایک کی نظر و فکر درست نہیں ہے، کوئی نظر و فکر ٹھیک ہوگی، کوئی نظر و فکر غلط ہوگی۔ جیسا کہ آگے حضرت فرما رہے ہیں، ایک مثال کے سے بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں العالم حادث، کہ عالم حادث ہے، یعنی یہ ساری کائنات ختم ہونے والی ہے، اور دلیل کس بات سے پکڑتے ہیں؟ ان 2 جملوں سے، العالم متغیر وکل متغیر حادث۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 جملے ہیں، 2 معلوم تصدیقات ہیں، جب آپ ان کو ترتیب دیں گے تو پھر آپ کو یہ نتیجہ نکل آئے گا عالم حادث ہے۔ لیکن بعض گمان کرنے والے ایسے بھی ہیں۔ پہلی بات یہاں یہ سمجھے کہ یہاں پر کہنے والے کہا اور یہاں پر کہا گمان کرنے والے، گمان سے مراد گمان فاسد ہے۔ تو بعض فاسد گمان کرنے والے کیا گمان کرتے ہیں کہ عالم قدیم ہے، غیر مسبوق بالعدمی، کوئی اور چیز عدم سے اس کے اوپر سبقت نہیں لی گئی، یعنی یہ والی چیز شروع سے ازل سے پہلے سے ہی یہ والی چیز موجود ہے، اس سے پہلے کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ مطلب ہے غیر مسبوق بالعدم کا۔ تو بعض لوگ گمان کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں عالم قدیم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عالم حادث نہیں ہے بلکہ عالم قدیم ہے، اور وہ دلیل کے طور پہ 2 تصدیقات لے کر آتے ہیں۔ وہ 2 تصدیقات کون سی ہیں؟ نمبر 1، العالم مستغن عن المؤثر، کہ جو عالم ہے اس کو کسی اثر دینے والے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود ہی چل رہا ہے۔ ایک جملہ یہ لے کر آتے ہیں، اور دوسرا جملہ یہ لے کر آتے ہیں کہ جو چیز خود بخود چل رہی ہو اس کو کسی کے ٹھیک کرنے کی ضرورت نہ ہو، ہر ایسی چیز وہ قدیم ہوتی ہے، لہذا عالم کے اندر یہ والی صفت پائی جاتی ہے تو عالم یہ بھی کیا ہوگا؟ یہ قدیم ہوگا۔ یہ فرما رہے ہیں 2 جملے لے کر آئے۔ پہلا جملہ کیا ہے کہ عالم مستغنی ہے مؤثر سے، یعنی اس کو کسی اثر دینے والے کی، کسی صحیح کرنے والے کی، کسی کے ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكُلُّ مَا هَذَا شَأْنُهُ فَهُوَ قَدِيمٌ، اور ہر ایسی چیز جو خود بخود ہی ٹھیک ہو، اس کو کسی اور کے ٹھیک کرنے کی ضرورت نہ ہو، وہ چیز ازل سے ہوتی ہے، ہمیشہ سے ہوتی ہے۔ جب عالم میں یہ والی چیز پائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عالم یہ بھی ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے۔ تو یہ جب انہوں نے یہ 2 دلیلیں لے کر آئے، یا آپ یہ کہیں کہ یہ 2 تصدیقات معلومہ لے کر آئے، تو پھر انہوں نے نتیجہ کیا نکالا کہ عالم قدیم ہے۔ تو اب یہ اختلاف واقع ہو گیا، ایک نے غور و فکر کیا تو اس نے نتیجہ کیا نکالا کہ عالم حادث ہے، دوسرے نے غور و فکر کیا تو اس نے کیا نتیجہ نکالا کہ عالم قدیم ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ دونوں باتیں تو درست نہیں ہو سکتی، کیونکہ دونوں میں تضاد ہے، تناقض ہے، یا ایک ٹھیک ہوگی یا دوسری ٹھیک ہوگی، دونوں بیک وقت ٹھیک تو نہیں ہو سکتی۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں وَلَا أَظُنُّكَ شَاكًا فِي أَنَّ أَحَدَ الْفِكْرَيْنِ صَحِيحٌ حَقٌّ وَالْآخَرُ فَاسِدٌ غَلَطٌ، اور مجھے یہ والا گمان نہیں ہے کہ آپ کو اس بارے میں شک ہوگا کہ شاید دونوں ہی ٹھیک ہوں یا دونوں ہی غلط ہوں، کیونکہ اس بارے میں تو شک ہو ہی نہیں سکتا، پکی بات ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ٹھیک ہے اور ایک غلط ہے۔ وَإِذَا كَانَ قَدْ وَقَعَ الْغَلَطُ فِي فِكْرِ الْعُقَلَاءِ، تو پتہ چلا جب ایک نظر و فکر غلط ہے تو عاقل نے، عقلاء نے غور و فکر کرنے میں غلطی کی ہے، تو پتہ چلا کہ غلطی واقع ہو جاتی ہے غور و فکر کرنے میں۔ جب غلطی واقع ہوگی تو آپ صحیح رزلٹ اور صحیح نتیجے تک نہیں پہنچیں گے۔ یہ فرمایا وَإِذَا كَانَ قَدْ وَقَعَ الْغَلَطُ فِي فِكْرِ الْعُقَلَاءِ، جب پتہ چل گیا کہ غلطی واقع ہو چکی ہے عقلاء کی فکر کے اندر، تو یہ والی بات معلوم ہوگی ہے کہ انسانی جو فطرت ہے وہ کافی نہیں ہے درست کو غلط سے جدا کرنے میں، کون سی چیز درست ہے کون سی چیز غلط ہے، فکر انسانی اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ صرف انسان اس کو غور و فکر کرنے سے معلوم ہو جائے کہ کون سی چیز غلط ہے کون سی چیز درست ہے۔ اگر کافی ہوتی تو پھر غلطی واقع ہی نہ ہوتی، لیکن غلطی واقع ہو چکی ہے، پتہ چلا فکر انسانی یہ کافی نہیں ہے۔ وہ امتیاز الکشف عن اللبابی، تو یہی بات ہے، اس کا مطلب اسی کے ساتھ ہی ہے کہ فکر انسانی کافی نہیں ہے درستگی کو غلطی سے جدا کرنے سے، یا غلطی کو درستگی سے جدا کرنے سے، اور اسی طریقے سے چھلکے کو مغز سے جدا کرنے سے۔
بات وہی ہے، ایک بات ہے جس کو دو مختلف اندازوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو لہذا ضرورت پیش ہے اس بات کی طرف کہ کوئی ایک قاعدہ ہونا چاہیے، کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی اصول ہونا چاہیے، کوئی کلیہ ہونا چاہیے، جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے کس ترتیب سے مقدمات کو ملانا ہے، کس ترتیب سے ہم نے معلوم تصورات کو ملانا ہے، کس ترتیب سے ہم نے معلوم تصدیقات کو ملانا ہے، پھر ہم نے نامعلوم تصور کو معلوم کرنا ہے، نامعلوم تصدیق کو معلوم کرنا ہے، اور اس کے معلوم کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس میں غلطی سے ہم کیسے بچیں گے۔ تو لہذا ایک قانون کی ضرورت پیش آئی، اور وہ قانون جس کی ضرورت پیش آئی ہے وہ یہی قانون منطق ہے، جس کو منطق بھی کہتے ہیں، علم منطق بھی کہتے ہیں، علم میزان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فرمایا فجاءت الحاجۃ فی ذلک الی قانون، لہذا ایک قانون، ایک قاعدہ، ایک کلیہ، ایک اصول کی ضرورت پیش آئی جو کہ خطا فی الفکر سے بچائے، غور و فکر کرنے میں غلطی سے بچائے، اس کے ذریعے سے مجہول چیزوں کے حاصل کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، معلوم چیزوں سے معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات کی مدد سے مجہول تصورات اور تصدیقات کو کیسے معلوم کیا جائے گا، اس قانون کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوگا، اور وہ والا قانون یہی قانون علم منطق ہے، یہی قانون علم میزان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کے مقدمے کے سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے منطق کی ضرورت کیا تھی، ہم نے وہ پڑھی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ علم منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں، یا اسی طرح علم میزان اسے کیوں کہا جاتا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے، آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْمَنْطِقِ فَلِتَأْثِيرِهِ فِي النُّطْقِ الظَّاهِرِيِّ عَنِ التَّكَلُّمِ إِذِ الْعَارِفُ بِهِ يَقْوَى عَلَى التَّكَلُّمِ بِمَا لَا يَقْوَى عَلَيْهِ الْجَاهِلُ وَكَذَا فِي النُّطْقِ الْبَاطِنِ عَنِ الْإِدْرَاكِ لِأَنَّ الْمَنْطَقِيَّ يَعْرِفُ حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ وَيَعْلَمُ أَجْنَاسَهَا وَفُصُولَهَا وَأَنْوَاعَهَا وَلَوَازِمَهَا وَخَوَاصَهَا بِخِلَافِ الْغَافِلِ عن هذا العلم الشريف وما تسميته بالميزان فلأنه قسطاس للعقل يوزن به الأفكار الصحيحة ويعرف به نقصان ما في الأفكار الفاسدة واختلال ما في الأنظار القاصدة ومن ثم يقال له العلم العالي لكونه آلة لجميع العلوم لا سيما للعلوم الحكمية۔ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں بہرحال اس کا منطق نام رکھنا اس وجہ سے ہے کہ اس کی تاثیر ہوتی ہے نطق ظاہری میں، ظاہری طور پر بولنے میں، یعنی میں مراد لیتا ہوں بولنا، اس لیے کہ اس کو جاننے والا وہ طاقت رکھتا ہے بولنے پر ایسے علوم کی جس کو پر طاقت نہیں رکھتا جاہل۔ اور اسی طرح نطق باطنی میں بھی میری مراد ہے ادراک، یعنی پہچاننا، اس لیے کہ منطقی وہ چیزوں کی حقیقت کو پہچانتا ہے اور وہ جانتا ہے چیزوں کی اجناس کو اور فصل کو اور انواع کو اور لوازم کو اور اس کی خاصیات کو، بخلاف غافل کے اس علم شریف سے۔ بہرحال اس کا نام میزان رکھنا اس وجہ سے ہے کہ یہ ترازو ہے عقل کے لیے، اس کے ذریعے سے افکار صحیحہ کا وزن کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے فاسد افکار کے اندر نقصان کو، اور انظار یہ نظر کی جمع نظر و فکر، خراب نظر و فکر میں خلل کو پہچانا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اس کو علم عالی بھی، اس لیے کہ یہ ایک آلہ بنتا ہے تمام علوم کے لیے، خاص طور پر علوم حکمیہ کے لیے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس علم کو علم منطق کیوں کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اس علم کو علم میزان کیوں کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں فرما رہے ہیں کہ اس کا نام جو منطق رکھا گیا ہے وہ اس وجہ سے نام رکھا گیا ہے کہ منطق یہ نطق سے ہے، اور نطق کہتے ہیں بولنا۔ اس علم کا بولنے کے اندر بڑا عمل دخل اور کردار ہے، جس کی وجہ سے اس علم کو علم منطق کہا جاتا ہے۔ اب وہ کیا کردار ہے وہ آگے حضرت خود ہی بتا رہے ہیں۔ فلی تاثیری ہی فی نطق ظاہری، یہ فرما رہے ہیں کہ نطق ظاہری میں اس کا ایک بڑا اثر ہے، بڑا کردار ہے، بہت بڑا رول ہے اس کا۔ وہ کیا رول ہے؟ اب وہ حضرت فرما رہے ہیں کہ نطق ظاہری سے کیا مراد ہے؟ تکلم، زبان سے جو انسان کلام ادا کرتا ہے اس کو نطق ظاہری کہتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو شخص اس علم کا عارف ہوتا ہے، اس علم کو جاننے والا ہوتا ہے، اس علم پر قادر ہوتا ہے، وہ کلام کرنے پر اتنی طاقت رکھتا ہے جو اس علم سے جاہل کلام کرنے پر طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ جب بھی وہ کلام کرے گا تو وہ ایک نپی تلی جچی تلی بات کرے گا، اور ایسی بات کرے گا جو بالکل عقل و شرع کے ترازو پر پورا اترتی ہوگی۔ وہ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جو کہ عقل جس کا انکار کرنے والی ہو، عقل کے ترازو پر جو پوری نہ اترتی ہو، وہ ایسی بات نہیں کرے گا، اور وہ جو بھی بات کرے گا وہ ٹھوس دلیلوں کے اوپر مشتمل ہوگی۔ وہ ایسی بات نہیں ہوگی جس کو کوئی بھی عقل مند آسانی سے اس کو توڑ سکے۔ یہی فرمایا اس العارف بھی، اس لیے کہ اس کو جاننے والا، یہ جو بھی ہے ہی زمین لوٹ رہی ہے اس منطق کی طرف،
اس لیے کہ منطق کو جاننے والا یکوال تکلمی، وہ تکلم کے اوپر اتنی طاقت رکھتا ہے، بما ایسی طاقت اس کو حاصل ہوتی ہے، لا یکوالہ الجاہل، کہ جو جاہل ہے جس کو یہ والا علم نہیں آتا وہ بولنے کے اوپر ایسی طاقت نہیں رکھتا۔ وَكَذَا فِي النُّطْقِ باطنی، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے نطق ظاہری کے اندر علم منطق کی تاثیر ہے، اثر ہے، کردار ہے، اسی طرح نطق باطنی کے اندر بھی اس کا ایک بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا کردار ہے۔ اب نطق باطنی سے کیا مراد ہے؟ نطق باطنی سے مراد ہے الادراک، پہچاننا۔ دیکھیں جو منطق ہے، منطق کے اندر پہچان ہی ہوتی ہے، یا تو آپ نامعلوم تصور کی پہچان کرتے ہیں معلوم تصور کی مدد سے، یا پھر آپ نامعلوم تصدیق کی پہچان کرتے ہیں معلوم تصدیق کی مدد سے۔ تو خلاصہ پوری منطق اگر ہم نکالیں گے تو وہ صرف ایک لفظ کے اندر نکلے گا، اور وہ لفظ ہے ادراک۔ تو یہ فرمایا کہ جو منطقی شخص ہے وہ چیزوں کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے وہ دیکھے گا کہ آیا یہ جنس ہے یا نوع ہے یا فصل ہے، آیا یہ چیز اس کے خاصیات میں سے ہے، آیا یہ چیز اس کے لوازمات میں سے ہے، آیا یہ چیز اس کی حقیقت کے اندر داخل ہے یا اس کی حقیقت سے خارج ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں چونکہ علم منطق کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، علم منطق کے اندر سکھائی جاتی ہیں، اس لیے منطقی جو شخص ہے وہ آسانی سے اور بالکل درست طریقے سے نتیجے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ فرمایا کہ جو منطقی ہے وہ چیزوں کی حقیقت کو پہچانتا ہے، اور چیزوں کی جنس کو پہچانتا ہے، فصل کو پہچانتا ہے، نوع کو پہچانتا ہے، لوازمات اور خواصات کو پہچانتا ہے۔ اب یہ جو یہاں پہ چیزیں ذکر کی ہیں نا، جنس، فصل، نوع، لازم اور خاصیت، یہ ساری کی ساری چیزیں چونکہ آگے چل کے کتاب کے اندر آئے گی، اور ہم نے تفسیر المنطق کے اندر بھی اس کو تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر ان چیزوں کا بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ منطقی ان ساری چیزوں کو پہچانتا ہے۔ بخلاف الغافل عن هذا العلم الشریفی، بخلاف اس شخص کے جو اس شرافت والے اور اس عظمت والے علم سے غافل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب اس کو اس علم سے ہی واقفیت نہیں ہے تو ان ساری چیزوں کو پہچان نہیں سکتا۔ تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کو علم منطق کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ منطق نطق سے ہے، نطق ظاہری بھی ہو سکتا ہے، نطق باطنی بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہری ہو تو چونکہ منطقی ایک بہت اچھی مدلل اور مرتب گفتگو کرتا ہے، اس لیے اس کا نام علم منطق ہے۔ اور اگر اس سے مراد نطق باطنی ہو تو اس کا مطلب ہے ادراک۔ تو چونکہ وہ چیزوں کی حقیقتوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، اس لیے اس علم کا نام علم منطق رکھا گیا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا اس کا جو نام ہے علم میزان، وہ کیوں کہتے ہیں وہ حضرت یہاں سے ذکر کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اس کا جو نام علم میزان رکھا گیا ہے، میزان وزن کرنے کا آلہ، ترازو جسے کہا جاتے ہیں۔ تو چونکہ یہ عقل کے لیے قسطاس ایک ترازو ہوتا ہے، عقل اس ترازو کے ذریعے سے جو صحیح افکار ہے اس کا وزن کر لیتی ہے، جو صحیح نظر و فکر ہے، صحیح رزلٹ ہے، صحیح نتیجہ ہے، اس تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے عقل اسی ترازو کا استعمال کرتے ہوئے جو غلط فکر ہے، غلط نتیجہ ہے، غلط رزلٹ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لیتی ہے۔ تو چونکہ یہ ایک ترازو ہے، ایک وزن کرنے کا آلہ ہے، اس لیے اس کا نام علم میزان بھی رکھا گیا ہے۔ دیکھیں آلہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، اس آلے کے ذریعے سے جو فاعل ہے اس کا اثر مفعول تک پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں ضرب زید عمرا بالسیف، کہ زید نے عمر کو تلوار کے ذریعے سے مارا ہے۔ اب دیکھیں تلوار آلہ ہے، تو جو مارنے کا اثر مفعول تک پہنچا ہے وہ اس آلے کی وجہ سے پہنچتا ہے، تو اس آلے کا یہ عمل دخل ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو عقل ہے، عقل کے لیے بھی یہ ایک آلے کا کام دیتی ہے۔ عقل اس آلے کو استعمال کرتے ہوئے صحیح افکار تک پہنچ جاتی ہے، اور نظر و فکر میں غلطی کرنے سے عقل اپنے آپ کو بچا لیتی ہے۔ یہ فرمایا کہ عقل کے لیے ترازو ہے، یوزن بہ الافکار الصحیحہ، اس کے ذریعے سے جو صحیح فکر ہے اس کا وزن کیا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے۔ جو فاسد افکار ہیں اس میں جو غلطی ہے، جو کمی ہے، جو نقصان ہے، اس کو پہچانا جاتا ہے، اور اس خلل کو پہچانا جاتا ہے جو کہ انظار یا نظر کی جمع ہے، نظر و فکر کہتے ہیں۔ نظر و فکر قاصد خراب، جو خراب نظر و فکر ہے اس میں جو خلل واقع ہو رہا ہے اس کو اس آلے کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ وَمِن ثَمَّ يُقَالُ لَهُ الْعِلْمُ الْعَالِي، اسی وجہ سے اس کا نام علم عالی یعنی اعلیٰ والا علم بھی رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام علوم کی پہچان کرنے کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، بالخصوص جو علوم عقلیہ ہیں، جو علوم حکمیہ ہیں، ان کی پہچان کرنے کے لیے تو یہ خاص طور پر ایک آلے کا کردار ادا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نام علم میزان بھی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام علم منطق بھی رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کے مقدمے کے سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ یہ اس مقدمے کا آخری سبق ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم علم منطق کی تعریف، موضوع اور غرض و قائد پڑھیں گے۔ اب عبارت دیکھ لیں۔
اعلم ان ارسطا طالیس الحکیمہ دون هذا العلم بامر الاسکندر الرومیجی ولہذا یلقب بالمعلم الاولی والفارابی هذب هذا الفن وهو المعلم الثانی وبعد اذاعة کتب الفارابی فصله الشیخ ابو علی بن سینا فصل ولعلک علمت مما تلونا علیک فی بیان الحاجۃ حد المنطق وتعریفہ من انہ علم بقوانین تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر فصل موضوع کل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتیة له كبدن الانسان للطب والکلمة والکلام لعلم النحو فموضوع المنطق المعلومات التصوریة والتصدیقیة لكن لا مطلقا بل من حيث انها موصلة الى المجهول التصوری والتصدیقی. فائدہ اعلم ان لكل علم وصناعة غایة والا لكان طلبه عبثا والجد فيه لغوا وغایت علم المیزان الاصابۃ فی الفکر وحفظ الرائع عن الخطأ فی الفکر. عبارت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. تو جان لے کہ بے شک ارسطو طالیس حکیم نے اس علم کو مدون کیا تھا اسکندر رومی کے حکم سے، اسی وجہ سے اس کو لقب دیا گیا ہے معلم اول کا، اور فارابی نے اس فن کو مہذب کیا تھا اور وہ معلم ثانی ہے، اور فارابی کی کتب کے ضائع ہونے کے بعد اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے شیخ ابو علی ابن سینا نے. فصل شاید کہ آپ جان چکے ہیں جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اس ضرورت کے بیان میں علم منطق کی تعریف بعین طور کہ وہ جاننا ہے ایسے قوانین کا جن کی رعایت رکھنے سے حفاظت ہوتی ہے ذہن کو فکر میں غلطی کرنے سے. فصل ہر علم کا موضوع وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے بحث کی جاتی ہے اس کے ذاتی عوارضات سے، جیسا کہ بدن انسانی طب کا اور کلمہ اور کلام علم نحو کا موضوع ہے. لہذا منطق کا موضوع وہ معلومات تصور ہیں اور معلوم تصدیقات ہیں، لیکن مطلق نہیں ہیں بلکہ اس حیثیت سے ہیں کہ وہ مجہول تصور اور مجہول تصدیق تک پہنچانے والی ہیں. فائدہ تو جان لے کہ ہر علم و صنعت کے لیے ایک انتہا ہوتی ہے، وگرنہ اس کا طلب کرنا بیکار ہوگا اور اس میں کوشش کرنا لغو ہوگا. علم میزان کی انتہا کیا ہے؟ غور و فکر کرنے میں درستگی اور رائے کو محفوظ کرنا فکر میں غلطی کرنے سے. یہ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ارسطو طالیس حکیم نے اس علم کو اسکندر رومی کے حکم سے مدون کیا تھا. ارسطو طالیس کسے کہتے ہیں یہ بھی ذرا سمجھ لیں تھوڑا سا. دیکھیں یہ ارسطو ایک حکیم گزرا ہے، 384 قبل مسیح میں یہ پیدا ہوا تھا. مقدونیہ یہ ایک شہر ہے یونان کا جہاں پہ اس کی ولادت ہوئی تھی. یہ حکیم افلاطون کا شاگرد ہے، اور حکیم افلاطون سقراط کا شاگرد ہے، اور سقراط فیثاغورس کا شاگرد ہے، اور فیثاغورس یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا شاگرد ہے. ارسطو نے 18 سال کی عمر میں اس وقت کے تمام مروجہ علوم و فنون کے اندر مہارت حاصل کر لی تھی. پھر یہ جو اپنا استاد تھا اس کا افلاطون، اس کے مدرسے کے اندر یہ پڑھاتا رہا. جو بادشاہ تھا یونان کا فلپ، اس نے اپنے بیٹے اسکندر کے لیے اس ارسطو کو استاد مقرر کیا تھا، اور ارسطو نے اس کے بیٹے اسکندر کو تعلیم دی تھی. پھر اسی سکندر کے حکم پر ایک قول کے مطابق اس نے اس علم منطق کی وضع کی تھی اور اس علم منطق کے قوانین مقرر کیے تھے. 322 ہجری کے اندر اس حکیم کی وفات ہوئی ہے. تو یہ فرمایا کہ ارسطو طالیس نے اس علم کو اسکندر رومی کے حکم سے مدون کیا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام معلم اول رکھا جاتا ہے. اب اس کے بعد آگے فرمایا کہ اس کا جو معلم ثانی ہے، جو دوسرا استاد ہے، وہ ہے فارابی. اب فارابی کے بارے میں تھوڑا سا آپ سمجھ لیں. لیکن جب ارسطو نے اس علم کو وضع کیا تھا تو یہ علم صرف یونان میں ہی رہا تھا. بنو عباس کے دور خلافت میں خلیفہ ہارون الرشید نے ان کتابوں کو یونان سے منگوایا اور محمد ابن اسحاق کو یونانی زبان سے عربی میں ترجمہ کرنے کا حکم دیا. ترجمہ تو اس نے کیا لیکن وہ تسلی بخش ترجمہ نہ کر سکے، جس کی وجہ سے یہ کتابیں محمد بن ترخان فارابی کو دی گئیں. انہوں نے ان کتابوں کا ترجمہ بھی کیا اور ان کے اندر مزید اضافے بھی کیے. اسی وجہ سے ان کو علم منطق کا معلم ثانی کہا جاتا ہے. محمد بن ترخان فارابی 260 ہجری میں یا 261 ہجری کے اندر پیدا ہوئے تھے اور 339 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی. یہ علوم عقلیہ کے اندر مہارت رکھتے تھے. دریا کے کنارے ان کی رہائش تھی اور تنہائی پسند تھے. ان کی وفات کے بعد ان کی اکثر کتابیں یہ ضائع ہو گئی تھیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ فارابی نے اس علم کو مہذب کیا تھا اور یہ معلم ثانی ہے. اب اس کے بعد آگے شیخ ابو علی ابن سینا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فارابی کی کتب کے ضائع ہونے کے بعد اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے شیخ ابو علی ابن سینا نے. اب ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا تفصیل سمجھ لیں. دیکھیے جب فارابی کی کتابیں ضائع ہو گئی تھی تو پھر ابو علی ابن سینا نے اس علم کو اثر نو مرتب کیا تھا اور اس علم کو مزید سنوارا، اس کے قواعد اور ضوابط مقرر کیے. اس لیے فارابی کو معلم ثالث کہا جاتا ہے. جو ابو علی ابن سینا ہیں ان کا پورا نام اس طریقے سے ہے، حسین بن عبداللہ بن سینا. تو ان کے جو دادا تھے وہ سینا تھے اور دادا کی طرف کنیت کرتے ہوئے ان کو ابن سینا کہہ دیا جاتا ہے.
373 ہجری کے اندر حضرت پیدا ہوئے تھے، 12 سال کی عمر میں حضرت نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، اس کے بعد تمام علوم و فنون بھی حضرت نے حاصل کر لیے تھے۔ حضرت اپنے دور کے بہت ذہین و فطین نوجوانوں کے اندر سے شمار ہوتے تھے، ان کے حواس خمسہ بہت تیز تھی، میلوں دور سے جو آواز تھی وہ حضرت اس کا ادراک کر لیتے تھے۔ حضرت کو تصوف سے بھی بہت زیادہ شغف تھا۔ حضرت خود فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کسی مسئلے کی کوئی دلیل معلوم نہیں ہوتی تھی تو میں 2 رکعت نفل پڑھتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی دلیل مجھے سمجھا دیتے تھے۔ 427 ہجری میں حضرت کا انتقال ہوا۔ حضرت کو معلم ثالث کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تک آپ نے شیخ ابو علی ابن سینا کا تعارف بھی پڑھ لیا۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کیا ضرورت ہے علم منطق کی۔ علم منطق کی تعریف جو ہے، جب ہم نے آپ کو ساری بات بتا دی ہے تو علم منطق کی تعریف وہ بھی آپ کو معلوم ہو گئی ہوگی، لیکن ہم آپ کے آسانی کے لیے مزید اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ تو یہ فرمائش شاید کہ آپ جان چکے ہیں، جو بھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، مطلب ذکر کیا، جو ضرورت کے بیان کے اندر کہ علم منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی، گزشتہ اسباق کے اندر بات گزر چکی ہے، وہاں سے آپ نے علم منطق کی حد اور تعریف ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ علم منطق کی تعریف آپ جان چکے ہیں، لیکن اب آپ دوبارہ سمجھ لیں کہ علم منطق کہتے ہیں وہ ایسے قوانین کو جاننے کا نام ہے جن کی رعایت رکھتے ہوئے ذہن فکر کرنے میں غلطی سے بچ جاتا ہے۔ غور و فکر کرنے میں جو غلطی ہوتی ہے، جب یہ والے قانون آپ جان لیں گے تو ان قانون کی رعایت رکھتے ہوئے غور و فکر کرنے میں آپ غلطی سے بچ جائیں گے۔ انہی قوانین کو جاننے کا نام علم منطق ہے۔ فصل دیکھیں، یہ جو فصل ہے اس میں حضرت علم منطق کا موضوع بیان کر رہے ہیں۔ علم منطق کا موضوع کیا ہے؟ لیکن علم منطق کا موضوع بیان کرنے سے پہلے حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی فن ہو، اس کے موضوع میں بیان کیا چیز ہوتی ہے۔ تو حضرت نے بتایا کہ کوئی بھی علم ہو، اس میں اس علم کے عوارضات ذاتیہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ عوارضات ذاتیہ کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، عوارض جمع ہے عرض کی۔ عرض کہتے ہیں ہر ایسی چیز جو کسی چیز کی حقیقت سے خارج ہو کر اس کو لاحق ہو۔ پھر اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ ہے عرض ذاتی۔ عرض ذاتی مطلب یہ ہے کہ جو صرف اسی چیز کے ساتھ خاص ہو، اس کے علاوہ کسی اور کے اندر نہ پائی جائے۔ مثال کے طور پر انسان کو ضحک، ہنسنا، یہ انسان کی حقیقت کے اندر داخل نہیں ہے، حقیقت سے خارج ہو کر انسان کو لازم ہوتا ہے، اور انسان کے علاوہ جو دیگر جاندار ہیں، دیگر مخلوقات ہیں، ان کے اندر یہ والی صفت نہیں پائی جاتی۔ تو آسان الفاظ میں اگر کہا جائے، عوارضات ذاتیہ سے مراد ہے ذاتی صفات۔ تو کوئی بھی علم ہو، اس کے موضوع میں اس کی ذاتی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ طب کا موضوع ہے بدن انسانی، کیونکہ انسانی جسم کی جو صفات ہیں بیماری کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، اس علم کے اندر اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے علم نحو کا جو موضوع ہے، اس میں کلمہ اور کلام، اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس حیثیت سے کہ مورب ہے یا مبنی ہے، اس حیثیت سے کہ اس کے اوپر کون سا اعراب آئے گا، اس حیثیت سے کہ اس کے اوپر حالت کون سی آئے گی، رفعی آئے گی، نصبی آئے گی یا پھر جری آئے گی۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہر علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس میں اس کے عوارضات ذاتیہ کو بیان کیا جائے، جیسے کہ بدن انسانی یہ طب کا موضوع ہے، کلمہ اور کلام یہ علم نحو کا موضوع ہے۔ اب علم منطق کا موضوع کیا ہے؟ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ۔ معلومات تصوریہ سے مراد ہے معلوم تصورات، اور معلومات تصدیقیہ سے مراد ہے معلوم تصدیقات۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے معلوم تصور اور معلوم تصدیقات کی مدد سے نامعلوم تصور اور نامعلوم تصدیق کو معلوم کرتے ہیں، تو یہی معلوم تصور اور یہی معلوم تصدیق اس حیثیت سے، اس جہت سے کہ نامعلوم تصور اور نامعلوم تصدیقات تک پہنچانے کا کام دیتی ہیں، یہی اس علم منطق کا موضوع ہے۔ تو لیکن آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ مطلقاً موضوع نہیں ہے کہ مطلق معلوم تصور ہو تو وہ علم منطق کا موضوع ہوگا، علی الاطلاق معلوم تصدیق ہو تو وہ علم منطق کا موضوع ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، جو تصدیق ہے نا، معلوم تصدیق، یہ جملہ خبریہ بھی ہوتی ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جملہ خبریہ ہونے کی حیثیت سے، جملہ خبریہ ہونے کی جہت سے یہ علم منطق کا موضوع ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قید کا آپ نے خیال رکھنا ہے، قید کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے۔ وہ قید کیا ہے کہ یہ موصل ہو، پہنچانے والی ہو، نہ معلوم تصور کی طرف، نہ معلوم تصدیق کی طرف۔ تو یہ فرمایا مطلق نہیں ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ پہنچانے والی ہوتی ہیں مجہول تصور اور مجہول تصدیقات کی طرف۔ فائدہ، یہاں سے علم منطق کی غرض و غایت بیان کر رہے ہیں، لیکن علم منطق کی غرض و غایت بیان کرنے سے پہلے بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی سند ہو، کوئی بھی فن ہو، اس علم اور سند کے غرض آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ آپ یہ والا علم کیوں حاصل کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ میں یہ والا علم یا میں یہ والا فن کیوں سیکھ رہا ہوں، تو عین ممکن ہے آپ کی کوشش بیکار چلی جائے اور آپ اس کے اندر اپنا وقت ضائع کر لیں۔ تو اس لیے اس چیز کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔
تو یہ فرمایا کہ آپ تو تم جان لو کہ بے شک ہر علم کے لیے اور ہر صنعت، ہر کاریگری کے لیے ایک غایت، ایک انتہا کا ہونا ضروری ہے کہ وہ علم کیوں حاصل کیا جا رہا ہے، وگرنہ اس کا طلب کرنا بیکار ہوگا، والجد فیہ لغو، اور اس کے اندر کوشش کرنا یہ لغو، ضائع اور بیکار جائے گی۔ تو لہذا آپ کو اس کی غرض و غایت معلوم ہونی چاہیے۔ تو علم منطق کی غرض و غایت کیا ہے وہ حضرت بتا رہے ہیں کہ علم منطق یعنی علم میزان کی غرض و غایت کیا ہے، الاصابۃ فی الفکر، غور و فکر کے اندر درستگی، کہ آپ جو چیز سوچیں وہ آپ صحیح طریقے سے سوچیں، صحیح طریقے سے آپ نتیجے تک پہنچیں، اور غور و فکر کرنے میں اپنی جو رائے ہے اس کو غلطی سے بچانا، یہی اس علم منطق کی غرض و غایت ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا جو مقدمہ ہے یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کا انشاءاللہ پہلا باب شروع کریں گے۔